دیکھو افطاری میں کھانا کیا ہے. رمضان جو ہے نا صحت بنانے کا بڑا بہترین نسخہ ہے. اس میں اللہ آپ کو موقع دیتا ہے ابھی کولیسٹرول کو ختم کروا دو. لیکن رمضان میں لوگوں کا موٹاپا کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے, کیونکہ افطاری میں طبیعت سے تیل والے پکوڑے پھوڑتے ہیں, طبیعت سے بریانیاں کھائی جاتی ہیں, چاٹ اور یہ اور وہ ایک ہی دم اتنا کھایا جاتا ہے کہ عام دنوں میں ڈیوائڈ کر کے کھاتے تھے, تھوڑا غنیمت تھی, اب ایک دم پھوڑتے ہیں. تو صحت بننے کے بجائے بگڑتے, اور رمضان میں موتیں بھی ہوتی ہیں بہت. تو اس لیے رمضان کا اللہ نے جو آپ کو پیکج دیا ہے نا, افطاری میں آپ کھائیں کیا, ہٹو بچوں ہو جائیں گے آپ 15-20 دن میری بتائی ہوئی خوراک اگر کھائیں گے, 15-20 دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ مفتی صاحب جو 4 شادیوں پہ بیان کرتے تھے وہ غلط نہیں تھے, کچھ ان میں حقیقت ہے. وہ باتیں آپ کو جو بھی بری لگتی ہے نا وہ اچھی لگنا بولو شروع, جوان ہو جائیں گے آپ. ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئل کو سحری افطاری سے نکالنا ہے, کوکنگ آئل. کیا کرنا ہے, بولتے کیوں نہیں, آئل کو نکالنا. زیتون کا تیل 1-2 چمچ استعمال کر لیں آپ, سمجھتے ہو, دیسی گھی بھی نہیں, گھی بھی چھوڑ دیں فی الحال تھوڑے دنوں. دیسی گھی ویسے اچھی چیز ہے لیکن چھوڑ دیں فی الحال. دنیا چھوڑنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ ہر قسم کا گھی وہ زیتون کا تیل 2-3 چمچے پی لیا کریں 24 گھنٹے میں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ روٹی چاول کو کم کریں, گندم کو بھی, اور بولو نہ سحری میں گندم بہت زیادہ پھوڑنی ہے اور نہ افطاری میں, نہ رات کو کسی گندم بھی اور چاول بھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زیادہ جو آپ نے فوکس کرنا ہے نا وہ کھجور کو. کھجور بہت پاورفل چیز ہے, پیٹ نہیں بھرتا اس سے, مگر جو کام روٹی کرتی ہے نا اور جو انرجی چاہیے وہ کھجور سے ہمیں زیادہ ملتی ہے. ہمارے ہاں افطاری میں کھجور کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ ایک کھجور کی سنت سمجھ کے روزہ افطار کیا اور پھر ڈائریکٹ آ گئے بریانی پہ, کولڈ ڈرنک پہ. ابے یہ پیٹ بھر کے کھاؤ یار, طبیعت سے کھاؤ, اس وقت ہضم بھی ہوگی, جزوے بدن بھی بنے گی. عام طور پہ کھجور آسان نہیں ہوتی ہضم کرنا, کھجور آسانی سے کتنا کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے, کھجور کے لیے میدا تیار ہی نہیں ہوتا. افطاری میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جتنی بھی کھجوریں کھا لیں آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا. تو زیادہ کھائیں کھجوریں. اور یہ کولڈ ڈرنک کو ایک طرف رکھیں آپ. اگر آپ اول تو شربت, میں تو کبھی بھی افطاری میں شربت نہیں پیتا, کیونکہ افطاری میں تجربہ ہے کہ شربت اگر آپ نے پی لیا یا پیٹ بھر کے روٹی کھا لی تو مغرب پڑھتے ہی آپ ٹن ہو جاتے ہو, کسی کام کے تراویح کے قابل تو آپ رہو گے. ٹن ٹناٹن, بس میں ہوں سنی ٹن ٹناٹن والا حساب, میں ہوں قادری سنی ٹن ٹناٹن والا حساب بن جائے گا. نہ تراویح پڑھی جائے گی نہ پڑھائی جائے گی. پیچھے دیکھو لوگ تراویح میں پہلی رکعت سے ہی جھومنا شروع کر دیتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افطاری میں روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہوتی ہے, چاول پیٹ بھر کے. اگر یہ چاول یا روٹی سے پیٹ نہ بھرتے, کھجوریں کھاتے یا اور کوئی چیز کھا لیتے, مکئی کھا لیتے, لوبیا کی چاٹ کھا لیتے, لوبیا کھائیں اس کی چاٹ بنا کے, وہ مزے کی بھی ہوتی ہے. سفید چنے بھی کھا لیں وہ بھی ٹھیک ہے. کاربوہائیڈریٹ جو ہے نا وہ کم ہونا چاہیے. کارب والی چیزیں کیا ہونی چاہیے, ایسی چیزیں جن میں نشاستہ ہوتا ہے, مٹھاس ہوتی ہے. جیسے روٹی میں تو بہت کارب ہے نا, چاول میں بہت کارب ہے, یہ کم کھائیں. باقی آپ دالیں کھائیں, آپ چاٹ کھائیں, بے شک سفید چنے کی چاٹ کھا لیں, دہی بڑے کھا لیں, تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, تو دہی بڑے آرام سے ہضم ہو جائیں گے. تو یعنی کچھ بھی کھا لیں آپ افطاری میں, بہتر ہے کہ کھجور زیادہ کھائیں. ایک سیکنڈ, لیکن آپ نے افطاری میں روٹی اور چاول کم. 3-4 دن آپ کو ٹینشن ہوگی, اس کے بعد عادی ہو جائیں گے, پھر مزہ آنا شروع ہوگا کہ یار کیا طبیعت ہلکی پھلکی, آنکھوں میں روشنی تیز ہو جائے گی. آپ تو سحری میں بھی آپ نے روٹی اور چاول کو کم کرنا ہے اور آئلی چیزوں کو, اور افطاری میں بھی روٹی چاول کو آپ نے کم کرنا ہے. جب بھوک لگے لوبیا کی چاٹ کھا لی یا سفید چنے کی چاٹ کھا لی یا کالے چنے کی چاٹ کھا لی. پکوڑے بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں کریں گے, پکوڑے بھی کھا, بیسن ہے نا وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں کرے گا پکوڑا. زیادہ جو ٹینشن دے گی نا آپ کو روٹی اور چاول اور یہ کولڈ ڈرنک اور شربت پیو ٹن. جس خوراک کو کھانے کے بعد انسان ٹن ہو رہا ہے نا, سنی ٹن ٹناٹن بن رہا ہے,
تو سمجھ لو یہ خوراک آپ کی باڈی میں فیٹ پیدا کر رہی ہے. یہ خوراک کیا کر رہی ہے آپ کی باڈی میں؟ یہ اصول یاد رکھو. شربت پیتے ہی ٹن ہوتی ہے, طبیعت کی نہیں ہوتی, نہیں ہوتی تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ کیا پیدا کر رہی ہے؟ فیٹ. یہ باڈی کو موٹا کر رہی ہے. روٹی کھاتے ہی طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟ ایک دم آدمی کو غنودگی. یہ کیا کر رہی ہے؟ فی نفسی ضروری ہے روٹی, لیکن آپ کو میں رمضان کا پیکج دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور چاول کو بھی آدھی روٹی کھا لیں بس بہت ہے, باقی دوسری چیز پھل فروٹ کو فوکس. گوشت کھائیں طبیعت سے, اللہ نے اگر پیسہ دیا گوشت کھائیں, مچھلی کھائیں, گوشت کھائیں, یہ چیزیں کھائیں گے فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. لیکن روٹی چاول اگر آپ نے اسی اسپیڈ سے پھوڑنا شروع کیے جس اسپیڈ سے آپ کھا رہے ہیں, تو رمضان آپ کو کولیسٹرول کا تحفہ دے کر جائے گا, فیٹ چڑھا کے جائے گا, آنکھوں کی بینائی خراب ہو جائے گی آپ کی, شوگر کی بیماری پیدا ہوگی, ہارٹ اٹیک کے خطرے. بہت سے لوگ افطاری کرتے ہی لیٹے تو اٹھے, پولیس بھی آ کے اٹھایا, پولیس سے بھی ایسے کئی کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ سحری کھا کے سوئے تھے اور پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا, کیونکہ سحری میں جس قسم کی چیزیں کھائی ہیں ان کے بعد اگر بندہ اٹھ جائے تو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اٹھے کیسے. آپ نے تو اٹھنے کا کوئی آپشن, کھجلا کھا رہے ہیں سحری میں, اتنا آئل سے بھرا ہوا ہوتا ہے, پینیاں کھا رہے ہیں, اور یہ آئل بھی مارکیٹوں کا آئل جس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا تیل ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو تمیز سے لے آئیں نا. لیمن پیا کریں, اور وٹامن سی ملتا ہے, تو اس سے آپ دیکھو ایسے نتھر جاؤ گے, ہٹو بچے ہو جاؤ گے آپ عید کی چاند آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا, آپ کی آنکھیں اتنی تیز ہو جائیں گی, سب سے پہلے آپ کو چاند نظر آئے گا, آپ بولو گے واہ بھائی واہ سبحان اللہ. تو بہت فائدہ ہوگا, لیکن ایک ہفتے کی پریکٹس کرنی پڑے گی اس کے لیے, اور اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی. روٹی ختم نہیں کرنی ہے, یاد رکھو, کم کرنی ہے. ختم کرنے سے نقصان ہوگا. چاول بھی ختم نہیں کرنا ہے, بہت کم کرنا ہے. باقی گوشت کو زیادہ فوکس کرنا ہے, دودھ پیے, گوشت کھائیں, کھجوریں کھائیں, اور شربت نہ پئیں. چینی کا استعمال بولو بالکل لائف سے ویسے ہی چینی نکال دینی چاہیے. تو یہ بڑا خاندانی پیکیج ہے, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ رات میں کھانے کو. دیکھو ایک بات یاد رکھو, ایک ٹائم کھایا کرو. افطاری میں بھی کھا رہے ہیں, پھر مغرب کی نماز پڑھ کے بھی کھا رہے ہیں, یہ پاگلوں والی حرکت ہے. نہیں, افطاری میں کھاتے ہیں صرف, اور پھر سحری میں کھاتے ہیں. وہ تو بہترین, بالکل, یہ تو بہت اچھا کام ہے. میری تو عادت ہے, ہاں مجھے پتہ ہے, میری تو عادت ہے, ہمارے یہاں 15 منٹ بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے, میں افطاری میں کھا لیتا ہوں جتنا کھانا ہوتا ہے, اس کے بعد بس ختم. بہت اگر کبھی تراویح کے بعد بھوک لگی تو کھا لیا, ورنہ نہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں, پہلے افطاری میں کھاتے ہیں, پھر مغرب کی نماز پڑھ کے آئیں گے, پھر جا کے کھانا کھائیں گے. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری بھوک, کیونکہ جب وقفہ آتا ہے نا تو بھوک نہیں رہتی پھر, تو یہ پیٹ خراب ہوتا ہے. رمضان میں بیماریاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں, تو رمضان بدنام ہوتا ہے اس سے. وہ حالانکہ رمضان کا قصور نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا قصور ہے. تو اگر آپ نے افطاری کے فوراً بعد کھانا کھانا ہے تو افطاری میں 2-3 کھجوریں کھائیں, نماز پڑھیں, پھر کھانا کھائیں. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر تمیز سے کھانا کھا لیں, اور مسجد کے امام کو بولیں کہ تھوڑا لیٹ پڑھا دو بھائی, کوئی بھاگے نہیں جا رہے یار, تھوڑا 1 مہینہ ہے, کھانے تو دو تمیز سے. وہ بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مؤذن صاحب, بس ادھر آدھا جلدی جلدی کھا رہا ہے اور ادھر اذان کی آواز آ گئی, جگالی کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں مسجد میں. میں نے تو دیکھا چلتے چلتے دسترخوان سے پکوڑا پکڑ رہے ہوتے ہیں, جماعت بھی پڑھنی اور چلتے چلتے ہر ایک پکوڑا. تو یہاں مغرب کی نماز میں تاخیر جائز نہیں ہے, لیکن ایک عذر ہے نا, تو ہم تو کوشش کرتے ہیں اذان اور مغرب میں کم از کم 15 منٹ میں بھی جس کم وقت کا پیٹ نہ بھرے نا, تو یہ پیٹ نہیں ہے, یہ لالو کھیت ہے. یہ کچھ بھی کھائے گا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. اس کو فوکس کریں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ, صحت بڑی خاندانی ہو جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.